اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس الجہل المرکب من العلم، جہل مرکب علم میں سے نہیں ہے مولانا۔ علم میں سے کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ مصنف نے دو دلیلیں دی ہیں ہمیں، صحیح ہے کہ جہل مرکب علم سے نہیں ہے، اور وہ دو دلیلیں کیا ہے؟ وہ دو دلیلیں یہ ہیں کہ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ حضور صورت الشیء عند الذہن، حضور صورت الشیء، اس پہ آپ غور کریے، کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ جہل مرکب اس کو کہتے ہیں کہ جہل پلس جہل، وہ جاہل ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے جاہل۔ مثلا جو چیز خدا نہیں ہے اسے کیا مان رہا ہے؟ وہ خدا مان رہا ہے، تو کیا اس کو صحیح علم ہے یا غلط علم ہے؟ غلط علم ہے۔ یعنی جو ہمارا علم کس کو کہتے ہیں؟ کسی شے کی صورت کا آنا، تو جو خدا کی صورت اس کے ذہن میں آئی ہے وہ صحیح صورت ہے کہ غلط صورت ہے؟ غلط صورت ہے۔ تو کہا وہ علم کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا علم تب ہوگا کہ جب حقیقی شے جو خارج میں ہے اسی کی تصویر آپ کے ذہن تک پہنچے، اس کو کہا جائے گا، جیسے کہا جائے کہ زمین کیا ہے، ایسے ہی برابر ہے، صحیح ہے، آپ کا یہ یقین ہے، ہم نے کہا نہیں زمین کیا ہے، گول ہے، مدور ہے، تو اگر یہ آپ مانتے ہیں کہ زمین سمتل ہے تو یہ آپ کا علم حقیقی علم ہے کہ غیر حقیقی؟ غلط علم ہے نا وہ، حضور صورت الشیء تو نہیں کہلائے گی کہ کہلائے گی؟ مثلا آپ ایک پتھر کو خدا تسلیم کر لیں، اس کے آگے آپ عبادی شکل میں آ جائیں، تو کیا وہ پتھر خدا ہے کہ خدا کچھ اور ہے؟ خدا کچھ اور ہے۔ اب جو ذہن میں آیا تو کیا وہ علم کہلائے گا؟ نہیں، چونکہ حقیقی علم وہ نہیں ہے، غلط، یعنی جو تصویر آپ کے ذہن میں پہنچی وہ اس شے کی تصویر نہیں ہے، وہ خدا کی تصویر نہیں ہے، وہ ایک پتھر کی تصویر ہے جس سے آپ غلطی سے کیا مان رہے ہیں؟ خدا مان رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ صحیح تک پہنچا ہوں۔ تو کہا اس پر علم کی تعریف صادق نہیں آتی۔ دلیل ایک یہ ہے، دلیل نمبر ایک کہ اس پر علم کی تعریف صادق نہیں آتی۔ اس لیے نہیں آتی کیونکہ علم کس کو کہتے ہیں؟ کسی خارجی شے کا ذہن میں آنا، اور جو تصویر ہمارے ذہن میں آئی ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہے۔ دوسری دلیل دی ہے مولانا کہ جہل مرکب علم نہیں ہے۔ دلیل نمبر دو انہوں نے دیا ہے کہ علم، صحیح ہے، علم جو ہے ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ جہل مرکب، یہاں دیکھیے مولانا، جہل مرکب علم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کی قسم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ جہل علم کے مقابلے میں ہے، تو جو چیز مقابل میں ہو وہ اس کی قسم کیسے ہو سکتی ہے؟
یعنی جو چیز مقابلے میں علم و جہل ایک دوسرے کے متقابلان ہیں کہ نہیں ہے، تقابل ملکہ اور عدم ملکہ، تو جو چیز مقابلے میں ہو اس کی قسم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہو سکتی مقابلے میں۔ ہاں، یہ دو دلیلوں کے ذریعے سے مصنف نے کیا کیا ہے؟ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جہل مرکب کس میں سے ہے؟ علم میں سے ہے، ان کی بات کی رد کی ہے۔ یہ دونوں دلیلیں خارج سے نہیں ہیں، سب کتاب میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے مولانا، تطبیق عبارت کر لیتے ہیں، اگر یہ لکھ لیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس الجہل المرکب من العلم، یعنی جہل مرکب علم میں سے نہیں ہے۔ کیسے نہیں مولانا؟ کہہ رہے ہیں یزعم بعضهم، یزعم یعنی زعم کہتے ہیں بیٹا گمان کو، یعنی کچھ لوگ گمان کرتے ہیں دخول الجہل المرکب فی العلم، کہ جہل مرکب داخل ہے کس میں سے؟ علم میں سے۔ یعنی یزعم بعضهم دخول الجہل المرکب فی العلم، یعنی کچھ لوگ گمان کرتے ہیں جہل مرکب کا علم میں داخل ہونا، فیجعلہ من اقسامہ، یجعلہ یعنی یجعل الجہل من اقسامہ، یعنی اقسام العلم، تو پھر جہل کو وہ قرار دیتا ہے کس میں سے؟ علم کی قسم میں سے۔ بلکہ یہی بات مشہور ہے مولانا، بلکہ یہی بات کیا ہے؟ مشہور ہے کہ جہل مرکب کس میں سے ہے؟ علم میں سے ہے۔ نظرا الی انہ یتضمن الاعتقاد، کیوں مولانا؟ نظرا الی، اس بات کو دیکھتے ہوئے، انہ یتضمن الاعتقاد والجزم، کہ اس میں پایا جاتا ہے یقین اور جزم۔ اب ظاہر ہے جب یقین کس علم میں سے ہے مولانا؟ کس کی قسم ہے؟ علم کی، تصدیق میں سے ہے نا، یقین و ظن۔ کہا اس لیے کہ جہل مرکب میں بھی کیا پایا جاتا ہے؟ یقین پایا جاتا ہے، صحیح ہے؟ جو پتھر کو پوج رہا ہے اس یقین کے ساتھ پوج رہا ہے نا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا خدا ہے، یہی ہمارے امور کو حل کرنے والا ہے، یہی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ تو کہا اس کے پاس بھی یقین پایا جا رہا ہے، اس لیے کس میں چلا جائے گا؟ علم میں، صحیح ہے؟ وَإِنْ خَالَفَ الْوَاقِعِ، چاہے واقع کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی حقیقت کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَكِنَّ، لیکن ہم نے، اِذَا دَقَّقْنَا، جب ہم نے غور کیا، صحیح ہے، تعریف العلم، علم کی تعریف پر، صحیح ہے، نعرف ابتعاد هذا الزعم، تو ہم جانتے ہیں اس گمان کا دور ہونا عن الصواب، صحت سے۔ یہی ثواب پوچھ رہے تھے کیا تم؟ صحت سے، یعنی صحیح ہونے سے، کہ جو لوگ گمان کرتے ہیں یہ گمان اپنے صحیح ہونے سے کتنا دور ہے۔ وَأَنَّهُ ای هذا الزعم، یعنی یہ گمان، من الجہل المرکب، کہ کیا ہے؟ جہل مرکب میں سے ہے، کیونکہ ایک تو غلط ہے اور غلط کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کس کے شکار ہے مولانا؟ جہل مرکب کے شکار ہے،
لأن معنى حضور صورت الشیء عند العقل، اس لیے کہ علم کے معنی ہے حضور صورت الشیء عند العقل، کسی شے کی تصویر کا عقل میں آنا. یہ دلیل اول ہے مولانا. یہاں پہ یہاں سے کیا لکھ لیں؟ یہاں پہ الدلیل الاول معنی حضور صورت الشیء عند العقل، یہ دلیل اول ہے. صحیح ہے؟ یعنی کسی شے کا عقل میں آنا. ان تحضر صورت نفس ذالک الشیء، کہ حاضر ہو اسی شے کی صورت. اما اذا حضرت صورت غیرہ، لیکن اگر حاضر ہو کسی دوسرے شے کی صورت، بزعم انہا صورتہ، اس گمان کے ساتھ یہ اس کی تصویر ہے، فلم تحضر الشیء، تو پھر وہ شے حاضر نہیں ہوئی. تب کیا حاضر ہوا مولانا؟ کہا بل صورت شیء آخر، بلکہ کسی دوسرے شے کی تصویر حاضر ہوئی. زاعما انہا ہی، اس گمان کے ساتھ کہ یہ اسی کی تصویر ہے. کہا وَهَذَا هُوَ حَالُ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبِ، یہی حال کس کا ہوتا ہے؟ جہل مرکب کا ہوتا ہے. فَلَا يَدْخُلُ تَعْرِيفَ الْعِلْمِ، تو اس بنیاد پر وہ علم کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا. فَمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَرْضَ مُسَطَّحَةٌ، تو اگر کوئی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ زمین مسطح ہے یعنی سمتل ہے، لم تحضر عنده صورة نسبیة الواقعیہ، صورت نسبیت الواقعیہ، تو اس کے پاس نہیں حاضر ہوئی حقیقی تصویر. وَهِيَ أَنَّ الْأَرْضَ كُرَوِيَّةٌ، وہ یہ حقیقی تصویر یہ ہے کہ زمین کیا ہے؟ کوروی ہے. کوروی یعنی گیند کے مانند ہے، گول ہے. کورویۃ. وَإِنَّمَا حَضَرَتْ صُورَةٌ نِسْبَةٌ أُخْرَى يَتَخَيَّلُ أَنَّهَا الْوَاقِعُ، بلکہ حاضر ہوئی ہے کسی دوسرے شے کی صورت اس خیال کے ساتھ کہ یہی کیا ہے؟ حقیقی تصویر ہے. اور یہاں دلیل ثانی، یہاں سے وہ فی الحقیقہ سے دلیل ثانی ہے مولانا. الدلیل الثانی شوشو یقول، دوسری دلیل کیا ہے مولانا؟ وہ فی الحقیقتی، اور حقیقت میں، ان الجہل المرکبہ، کہ جہل مرکب، یتخیل صاحبہ انہ من العلم، کہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کس میں سے ہے؟ علم میں سے ہے. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِعِلْمٍ، لیکن وہ علم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مولانا؟ کہنا کہ وَكَيْفَ يَصِحُّ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ مِنْ أَقْسَامِ مُقَابِلِهِ، صحیح ہے کہنا کیسے کوئی شے ایسی ہو سکتی ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ کوئی شے اس کی قسم میں سے ہو جو شے اس کے کیا ہے؟ مقابل میں ہے. یعنی جو شے اس کے مقابل میں ہے وہ کیسے اس کی قسم میں سے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ارے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا دوں، فلسطین اور اسرائیل ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، تو کیا یعنی فلسطین اسرائیل کا حصہ ہو سکتا ہے؟ ایسے سمجھیے. تام اور ناقص، ہاں دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے کہ نہیں؟ ہاں. پھر ناقص کی بھی دو قسم ہوئی، معلل غیر معلل، کیسے ہوگی؟ معلل غیر معلل اس لیے ہو گئی کہ معلل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تعلیل رہتی ہے وہ استقراء ناقص، لیکن تعلیل رہتی ہے. تعلیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گیس میں ہے کہ قلت ہے کہ آپ نے 2-4 گیسوں کو دیکھا کہ پریشر ڈالتے ہیں تو گیس کا سائز کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، اور پریشر کم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
سائز بڑا ہو جاتا ہے. گیس کی مثال کو چھوڑ دیجئے, آپ اسی مثال کو دیکھ, کاغذ کو لے لیجئے. کاغذ کو دبایا جائے گا تو کیا ہوگا, وہ بھی دبے گا, جگہ کم لے گا. روئی کو دبایا جائے گا, وہ بھی دبے گی, جگہ کم لے گی. بھوسے کو ٹھوس کے بھرا جائے گا, وہ بھی کیا ہوگا, دبے گا. اگر ڈھیلا کریں گے تو کیا ہو جائے گا, ڈھیلا ہو جائے گا, جگہ زیادہ لے گا. صحیح ہے, ویسے جگہ کم ہوتی جائے گی. یعنی دبانے سے اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیزیں ایسی پھولی ہلکے وزن کی ہوتی ہیں ان کو دبایا جا سکتا ہے, دبا کے وزن کو کم کیا جا سکتا ہے. تو ایک علت ہے نا وزن کا ہلکا ہونا. بھوسے کا بھی ہلکا ہوتا ہے, روئی کا بھی ہلکا ہوتا ہے, کاغذ کا بھی ہلکا ہوتا ہے. صحیح ہے, تو کہا وزن جس کا ہلکا رہے اس کو اگر دبایا جائے تو کیا ہو جائے گا, جگہ کم لے لے گا. اب دیکھیے جو غیر معلل ہے, غیر معلل میں ہم نے مثال کس کی دی تھی, احصائیات کی. سروے جو ہوتے ہیں کہ موتی کو اتنے چاہنے والے ہیں, آگے کبھی تم سے پوچھا گیا ہے, تم نے دیکھا روڈ پہ نکل کے لوگ پوچھ رہے ہیں, اتنے لوگوں نے, آپ دیکھیں گے پیپر وغیرہ دیکھیں, نیوز پیپر دیکھیں, اتنے لوگوں نے مانا کہ ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیے جو اتنے لوگوں نے مانا, مولانا آیات کیا ہوتے ہیں, وہ غیر معلل رہتے ہیں. سروے جو ہوں گے غیر معلل رہیں گے. یہاں قسمیں چل رہی ہیں, قسم نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کے مقابلے. تم کیا سمجھ میں آیا, قسم نہیں, قسم کہنے کا مطلب ہے تقسیم. ایک ہے علم کی قسم تصور و تصدیق, علم کے مقابلے میں جہل آ رہا ہے, جہل علم کے مقابلے میں ہے, تو کیا وہ جہل جو مقابلے میں ہے وہ اس کی قسم میں سے ہو سکتا ہے کہ جیسے تصور و تصدیق ہے اسی طرح سے ایک جہل ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے. مجھے یہ بتائیے, اسم کے کلمے کی 3 قسمیں ہیں, اسم فعل حرف. تو جو اسم کی قسم ہو وہ فعل کا ہو سکتا ہے. زیدن اسم ہے, زیدن فعل ہو جائے گا, کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک دوسرے کے کیا ہیں, مقابلے میں ہیں. وہ دونوں کلمے کی قسم, لیکن کیا ہے, تقابل ہے. اسی طرح سے علم و جہر کیا ہے, متقابلان ہے. اور جو مقابلے میں ہو وہ اس کی, یعنی دیکھیے میں بورڈ پہ آپ کو سمجھا دوں, تم تقسیم سمجھ رہے ہو, ہم تقسیم کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہاں قسم کی بات کر رہے ہیں. تقسیم تو ہو سکتا ہے, تقسیم میں مشکل کیا ہے, جہل نہیں تقسیم ہوا, جہل کو ہم نے تقسیم کیا, جہل مرکب جہل بسیط کیا کہ نہیں کیا. جب تقسیم کی بات ہوتی ہے, ایک ہم قسم, ہم نے کہا پہلے ہم نے کہا تھا علم اور جہل, العلم والجہل متقابلان, متقابلان, یہ دونوں کیا ہیں, متقابلان ہیں. اب یہ ایک خانے میں علم رہے گا, ایک میں کیا رہے گا, جہل رہے گا. اگر علم کی ہم نے کیا تصور اور تصدیق, تصدیق ہم نے کہا کہ اگر انسان کے پاس کوئی خبر پائی جائے تو خبر پیش کی جائے تو 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے. وہ 4 حالتیں کیا ہیں, یا تو وہ یقین کی منزل میں رہے گا, یا ظن کی منزل میں رہے گا, یا وہم ظن کے مقابلے میں جو رہے گا وہ وہم رہے گا یا شک رہے گا. کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جہل جو جہل مرکب ہے, جہل بسیط نہیں, جہل مرکب ہے. جہل مرکب کس کو کہیں گے کہ جہاں بھی وہاں بھی یقین پایا جا رہا ہے, جاہل ہے لیکن اپنے جہل کی طرف متوجہ نہیں ہے. مثلا خدائی ایک عظیم منصب ہے, اس خدائی کو کسی ایسے پیڑ, کسی ایسے پتھر کے لیے قرار دے رہا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے. صحیح ہے, اب جب صحیح نہیں ہے تو کیا اس کا یہ یقین اس یقین سے ہو جائے گا, وہ نہیں تو مان رہا ہے, جو مانتا ہے وہ صحیح نہ مان کے کرتا ہے, لیکن صحیح مان رہا ہے, یہ اس کے نزدیک صحیح ہے, لیکن کیا واقعی صحیح ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, ہم بھی کوئی چیز نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے, اگر وہ غلط ہے تو ہاں غلط رہے گا, ورنہ تو آپ بھی صحیح علم میں نہیں رہیں گے. اگر ہمارے یہاں بھی کوئی چیز پائی جا رہی ہے جو واقع سے کیا ہے, الگ ہے,
جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، صحیح ہے، تو وہ بھی کس میں سے ہو جائے گا؟ جہل مرکب میں سے ہو جائے گا، کیونکہ ہم مان رہے ہیں لیکن وہ حقیقت سے کیا ہے؟ کوسوں دور ہے. جیسے معجزہ مانے معجزہ نہ ہو، کس کے شکار ہوئے ہم؟ جہل مرکب کے. بھئی پھول پتی سے اگر تھوڑی روشنی اس میں لالی پیدا ہو گئی تو ہم اسے کیا سمجھنے لگے کہ خون نکل آیا. تو مجھے بتائیے کہ اس کو اگر معجزہ کوئی سمجھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ کس کا شکار ہوگا؟ یہی جہل مرکب کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں جو دلیل بات ہو رہی ہے کہ یہ جہل مرکب، یعنی جہل کی دو قسمیں ہیں، بسیط اور مرکب. بسیط میں، مرکب میں کہا کہ یہاں یقین ہوتا ہے، جزم پایا جاتا ہے، بھلے جزم خلاف واقع ہوتا ہے، حقیقت کے برخلاف ہوتا ہے. کہا چونکہ یقین ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے، بلکہ مشہور یہی ہے کہ یہ کس میں سے ہو جائے گا؟ یقین میں سے. اور یقین کس کی قسم ہے؟ تصدیق کی. یہ کس کی قسم ہے؟ علم کی. اس کا مطلب کہ یہ جہل مرکب کس میں ہے؟ علم میں ہے. تو دوسری دلیل جو انہوں نے دی ہے کہ جو چیز علم کے مقابلے میں جہل آتا ہے، تو جو چیز مقابل میں ہو اس کی قسم کیسے ہو جائے گی، یعنی یہ اس کی قسم کیسے ہو جائے گی؟ یعنی یہ بات ہے کہ اس کی تاریخ میں دور لگے گا، دور آئے گا، گھوم جائے گی. ارے کہاں دور؟ تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جو مثلاً یہاں سے ایسے پہنچ جائے جہل پہ. دور نہیں ہے. گھوم رہی ہے. اب آئیے دیکھیے چاہے عبارت کو پورا کریں. والاعتقاد لا يغير الحقائق مولانا. انا اكسر هذا المقولة ان الاعتقاد لا يغير الحقائق مولانا. یعنی اعتقاد کسی چیز کی حقیقت کو بدل نہیں سکتا. میں مان لوں کہ یہ میز میرے لیے نجات دہندہ ہے، میرے ماننے سے نجات دے دے گی یہ. میں مان لوں کہ یہی پیڑ ہماری نجات کا سامان ہے، میرے ماننے سے وہ نجات دے دے گی. پاگل اپنے آپ کو پرائم منسٹر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا. جاہل بھی اپنے آپ کو عالم مانتا ہے تو کیا عالم ہو جائے گا؟ وہ ماننے دیجیے اسے. وہی بات تو کہہ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت اچھی بات ہے یہاں پہ، یہ میں اس کو ازبر کیے ہوئے. الاعتقاد لا یغیر الحقائق. کسی چیز کا مان لینا حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا. جو عالم ہے وہ عالم رہے گا، جو جاہل ہے وہ جاہل رہے گا. صرف مان لینے سے نہیں ہو جاتا ہے. اب یہیں پہ آ جائیے نقطہ مولانا. جو خلیفہ نہ ہو، خلیفہ مان لینے سے وہ خلیفہ نہیں ہو جائے گا. آئے سمجھ میں؟ جہاں خلافت ہے وہ خلافت وہیں پہ رہے گی. مانتے رہیے. الاعتقاد لا یغیر الحقائق. اور یہ جیسے میں نے کہا تھا باقاعدہ، یعنی جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی شہادت میں گزری ہے، اس میں نے یہ تقریر میں یہ بات اسی طرح سے کہتے ایک نتیجے میں یہ بھی کہی تھی کہ امام قید خانے میں تھے، بلا کے ان کو کیا کیا گیا؟ بلا کے ان سے مدد طلب کی گئی. مدد طلب کی اور امام نے مشکل کا حل نکالا. تو دو نقطے وہاں یہ بیان کیے تھے کہ جب رسول کی، ایک نبی کی ہڈی زیر آسمان لائی جائے اور اس کے صدقے میں دعا کی جائے تب بھی کیا ہوتی ہے؟ مستجاب ہوتی ہے. چہ جائے کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ افضل الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہیں. پورا مجسمہ ان کا کہاں موجود ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. تو ایک ہڈی اگر زیر آسمان لائی جائے، اس کی دعا کی جائے تو مستجاب ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ بارش ہونے لگتی ہے. تو اگر پورا نبی کا واسطہ دیا جائے تو دعا ہماری کیوں قبول نہیں ہوگی؟ دوسرا نقطہ بھی وہیں پہ ہے کہ نبی امام ہوتے ہوئے چاہے منصب خلافت ان کے پاس نہ ہو، تمام خلفاء گزر وہاں پہ شامل ہو گئے، لیکن کسی سے مشکل کا حل نہیں نکلا. امام کے پاس منصب رہے نہ رہے، امام ہوتا ہے. نمرود اپنا بادشاہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جناب ابراہیم کیا تھے؟ نبی تھے. صحیح ہے. فرعون بادشاہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں موسیٰ نبی تھے. اسی طرح سے بھلے وہ کیا ہے؟
مامون کے ارے وہ معتمد عباسی خلیفہ ہے، لیکن ولایت کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس ہے۔ مان لینے سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مانتے رہیے۔ ہاں کہتے ہیں نا، مانو تو خدا، نہ مانو تو پتھر۔ تو ماننے سے خدا نہیں ہو جائے گا، خدا خدا رہے گا، پتھر پتھر رہے گا۔ والاعتقاد لا يغير الحقائق فالشبح من بعید الذي يعتقده الناظر انسانا۔ کہہ رہے مولانا، وہ سایہ، وہ چیز کہ جو آپ کو پرچھائی سی نظر آتی ہے دور سے، جسے دیکھنے والا انسان سمجھتا ہے، وَهُوَ لَيْسَ بِإِنسَانٍ، وہ انسان نہیں ہے۔ آپ کسی پیڑ کی پرچھائی کو، کبھی کسی چیز کو رات میں اگر دیکھیں گے تو ایسا نہیں لگے گا کبھی کبھی کہ لگتا ہے کہ کوئی وہاں پر کھڑا ہے، لیکن قریب جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ کوئی اور حقیقت نکلتی ہے۔ تو کہا دیکھنے سے وہ انسان نہیں ہو جائے گا۔ لا يصيره الاعتقاد انسانا على الحقیقت۔ اسی طرح سے دیکھنے سے دور سے سراب نظر آتا ہے، جیسے پانی وہاں پہ موجود ہو، صحیح ہے، لیکن قریب جائیں گے تو وہ پانی غائب ہو جائے گا، کیا نظر آئے گی؟ ریت ہو جائے گی۔ تو اعتقاد حقیقتوں کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔